ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک بہت ہی حیران کن تاریخی واقعے سے کرتے ہیں۔ جی بالکل، ایک ایسا واقعہ جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، مطلب سال تھا 1720 اور سر آئزیک نیوٹن، وہ شخص جس نے کشش ثقل کا قانون دریافت کیا تھا، دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک۔ بالکل، وہ اس کرۂ ارض کا بلا شبہ ذہین ترین انسان تھا، لیکن اس نے اسٹاک مارکیٹ میں آج کے حساب سے تقریباً $30 لاکھ کما دیے۔ $30 لاکھ؟ یہ سن کر واقعی دماغ سن ہو جاتا ہے نا؟ ہاں جی، مطلب فزکس اور ریاضی کا اتنا بڑا جادوگر جس کا آئی کیو آسمان کو چھوتا تھا، وہ مارکیٹ میں اتنا بری طرح کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اصل میں اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ فزکس کا ذہین ترین انسان ہونا آپ کو ایک ذہین سرمایہ کار نہیں بناتا۔ صحیح، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں، کیونکہ ہم بینجامن گراہم کی شہرہ آفاق کتاب دی انٹیلیجنٹ انویسٹر کی گہرائی میں جا رہے ہیں، جسے بجا طور پر سرمایہ کاری کی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس کتاب کے اصل متن کے ساتھ ساتھ جیسن زویگ کے شاندار نئے تبصرے بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دنیا کے سب سے کامیاب سرمایہ کار وارن بفیٹ کا لکھا ہوا دی باچا بھی ہماری اس بحث کا حصہ ہوگا۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان سب کا نچوڑ نکالیں اور یہ سیکھیں کہ ایک ذہین سرمایہ کار بننے کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق مالیاتی کامیابی کا تعلق کسی غیر معمولی ذہانت سے نہیں ہے۔ بالکل، اس کا تعلق پیچیدہ ریاضی یا اونچی آئی کیو سے بالکل نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے اس کا سارا تعلق انسان کے اپنے جذباتی نظم و ضبط سے ہے۔ اور نیوٹن کی مثال اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ مطلب جب ہم نیوٹن کے اس $30 لاکھ کے نقصان کا نفسیاتی پہلو دیکھتے ہیں نا، تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ دیکھیں، نیوٹن نے ابتدا میں ساؤتھ سی کمپنی کے شیئر سے اچھا خاصا منافع کما کر انہیں بیچ دیا تھا۔ یعنی وہ جانتا تھا کہ مارکیٹ غیر معقول ہو چکی ہے۔ بالکل، اس کا وہ مشہور قول بھی ہے کہ میں ستاروں کی گردش کا حساب تو لگا سکتی ہوں، لیکن لوگوں کے پاگل پن کا نہیں۔ واہ، کتنی گہری بات ہے۔ لیکن پھر اس کے دماغ نے اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا، جسے ہم آج کی زبان میں فومو یا فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی دوسروں کو امیر ہوتا دیکھ کر پیچھے رہ جانے کا خوف۔ جی، اس نے دیکھا کہ اس کے دوست جو اس سے کئی کم ذہین تھے، وہ اسی کمپنی کے شیئر سے راتوں رات امیر ہو رہے ہیں۔ تو نیوٹن کا حسد اور ہجوم سے پیچھے رہ جانے کا وہ جو خوف تھا، وہ اس کی تمام تر ریاضی اور منطق پر حاوی ہو گیا۔ بالکل، اور پھر اس نے دوبارہ بہت اونچی قیمت پر شیئرز خرید لیے۔ اور جب وہ بلبلہ پھٹا تو اس کی ساری دولت ڈوب گئی۔ گراہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ ذہانت کا تعلق دماغ کی پروسیسنگ پاور سے نہیں، بلکہ آپ کے کردار سے ہے۔ میں اکثر یہ محسوس کرتی ہوں کہ اگر ہم میں صبر اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو مارکیٹ ہمیں کچا چبا جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم مارکیٹ میں جو بھی کر رہے ہیں، ہمیں پہلے خود سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ بالکل درست۔ مطلب اگر کامیابی آئی کیو سے نہیں آتی تو پھر وہ کون سی لکیر ہے جو ہمیں تباہی سے بچاتی ہے؟ ہم دراصل مارکیٹ میں کر کیا رہے ہیں؟ اس کے لیے گراہم نے اپنی کتاب میں ایک بہت ٹھوس اور دو ٹوک معیار مقرر کیا ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاری اور سٹہ بازی کے درمیان ایک واضح فرق بیان کیا ہے۔ اچھا، تو ایک حقیقی سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے؟ ایک حقیقی سرمایہ کاری وہ ہے جو 3 شرائط پر پوری اترتی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کا مکمل اور گہرا تجزیہ کیا ہو۔ صحیح۔ اور دوسری یہ کہ وہ آپ کی اصل رقم کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہو۔ یعنی آپ کا لگایا ہوا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ کم سے کم ہو۔ جی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک مناسب منافع فراہم کرے۔ اور اگر ہمارا کوئی بھی مالی فیصلہ ان 3 شرائط پر پورا نہیں اترتا تو گراہم کے نزدیک وہ سرمایہ کاری نہیں بلکہ خالص سٹہ بازی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اکثر سٹہ بازی کو سرمایہ کاری سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہم نے .com کے عروج و زوال میں دیکھا تھا۔ بالکل، 1990 کی دہائی کے آخر کی وہ صورتحال جب ہر اس کمپنی کے شیئرز آسمان پر پہنچ گئے تھے جس کے نام کے ساتھ .com لگا ہوا تھا، چاہے وہ کمپنی کوئی منافع کما رہی ہو یا نہیں۔
جی، جیسن زویگ نے اپنے تبصروں میں اس کی بہت چشمکشا مثالیں شامل کی ہیں۔ الیگزینڈر چوئنگ نامی ایک فنڈ مینیجر کی مثال لے لیں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے 1999 میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کا فنڈ اگلے 20 سال تک ہر سال 35% منافع دے گا۔ 35% مسلسل 20 سال تک؟ مالیاتی تاریخ میں یہ ایک ناممکن بات ہے۔ بالکل، لیکن لوگوں کی آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ انہوں نے کروڑوں ڈالرز اس کے حوالے کر دیے۔ واہ، یہ تو واقعی اندھا لالچ ہے۔ ایک اور فنڈ مینیجر البرٹو ویلارڈ تھا جس نے ایک ہی سال میں 250% منافع دیا تھا۔ وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ اس نے ٹیکنالوجی شیئرز میں سرمایہ کاری نہ کرنے والوں کا مذاق اڑایا۔ اچھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ جو ٹیکنالوجی میں پیسہ نہیں لگا رہے وہ گھوڑا گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ خود پوشے میں جا رہا ہے۔ لیکن پھر جب مارکیٹ کا بلبلا پھٹا تو کیا ہوا؟ تو ان کا گہرا تجزیہ، اصل رقم کی حفاظت اور مناسب منافع یعنی گرام کی تینوں شرطیں غائب ہو گئیں۔ اور ان کے فنڈز ڈوب گئے اور لوگوں کے پیسے خاک میں مل گئے۔ جی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو محض قیمتوں کی اسکرین دیکھ کر جوا کھیل رہے تھے۔ تو اس ساری بحث کو سن کر میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے، کیا سٹہ بازی بالکل ایسے ہی نہیں جیسے کوئی بغیر سوچے سمجھے کسی کے سینوں میں جوا کھیل رہا ہو؟ ہاں، یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ مطلب کسینوں میں سارا کھیل قسمت، وقتی جوش اور اندھے لالچ کا ہوتا ہے، اور مشین کے الگورتھم آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیکن آپ پھر بھی راتوں رات لکھ پتی بننے کی امید میں لیور کھینچتے رہتے ہیں۔ جبکہ سرمایہ کاری، کیا یہ کسی کھیت کو خریدنے کے مترادف نہیں ہے؟ آپ زمین خریدتے ہیں، اس کی مٹی کا جائزہ لیتے ہیں، بیج بوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فصل پکنے میں وقت لگے گا۔ بالکل، راتوں رات منافع نہیں ملے گا، بلکہ زمین کی پیداواری صلاحیت آپ کو اصل منافع دے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تشبیہ اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جب کوئی کھیت خریدتا ہے تو اس کا منافع اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ زمین کتنا گندم یا کپاس پیدا کر سکتی ہے۔ صحیح۔ روزانہ صبح اٹھ کر کوئی اپنے پڑوسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ آج میرے کھیت کی قیمت کیا لگاؤ گے۔ بالکل، کیونکہ اسے اس کی اندرونی مالیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری بھی یہی ہے۔ آپ کسی کاروبار میں حصہ دار بنتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ کمپنی کیا بناتی ہے، اس کی سیلز کیا ہیں اور وہ کتنا منافع کماتی ہے۔ اس کے برعکس کسینوں میں ہارنے کے امکانات ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اور سٹہ بازی میں بھی لوگ کاروبار کی پیداواری صلاحیت نہیں دیکھتے۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر تیر کا نشان اوپر جا رہا ہے یا نیچے۔ جی بالکل۔ لیکن ایک بات بتائیں، اگر سٹہ بازی واقعی ایک کسینو کی طرح ہے جہاں ہارما طے ہے اور نیوٹن جیسا شخص بھی اس میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا، تو لوگ بار بار اس طرف کیوں کھینچے چلے جاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آخر ہمارا دماغ ہمیں مسلسل اس جال میں کیوں پھنساتا ہے؟ اس جال کو سمجھنے کے لیے گراہم نے ایک کمال کی کہانی گھڑی ہے۔ انہوں نے مارکیٹ کو ایک انسان کی شکل دے دی جسے انہوں نے مسٹر مارکیٹ کا نام دیا۔ مسٹر مارکیٹ۔ جی، تصور کریں کہ آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے مسٹر مارکیٹ، لیکن یہ پارٹنر عام انسان نہیں ہے، یہ نفسیاتی طور پر انتہائی غیر مستحکم ہے، جسے ہم مینک ڈپریسو یا بائیپولر کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسٹر مارکیٹ ہر روز صبح آپ کے دفتر آتا ہے اور آپ کو ایک قیمت بتاتا ہے۔ جی، ایک ایسی قیمت جس پر وہ یا تو آپ کا حصہ خریدنے کو تیار ہے یا اپنا حصہ آپ کو بیچنے کے لیے۔ اور اس کا موڈ روزانہ بدلتا رہتا ہے نا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس مسٹر مارکیٹ کی بتائی ہوئی قیمتوں کا آپ کے کاروبار کی اصل مالی حیثیت سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی وہ صرف اپنے موڈ کے حساب سے قیمت لگاتا ہے؟ جی، وہ صرف اپنے جذباتی ہیجان کی بنیاد پر قیمتیں لگاتا ہے۔ جب وہ پرجوش ہوتا ہے تو اسے مستقبل بہت سنہرا نظر آتا ہے، اور تب وہ شیئرز کی بہت اونچی قیمت مانگتا ہوگا۔ بالکل، لیکن جس دن وہ مایوس اور خوفزدہ ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور پھر وہ کوڑیوں کے بھاؤ اپنا حصہ بیچنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ پیٹرنز تلاش کرنے کا عادی ہے۔ ارتقائی طور پر ہم نے سیکھا ہے کہ جو چیز کل ہوئی تھی وہی آج ہوگی اور وہی کل بھی ہوگی۔ صحیح۔ جب ہم مسٹر مارکیٹ کو مسلسل پرجوش دیکھتے ہیں اور قیمتوں کو اوپر جاتے دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ سمجھتا ہے کہ یہ لکیر اب ہمیشہ اوپر ہی جائے گی۔ یعنی ہم مسٹر مارکیٹ کے پاگل پن کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ بالکل، ہم اس کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں۔
ایک منٹ ذرا رکیے. اگر مسٹر مارکیٹ واقعی اتنا ہی پاگل اور غیر معقول ہے اور اس کا موڈ مارکیٹ کے گراف کو اوپر نیچے کر رہا ہے جی تو کیا مجھے اپنے فون سے اسٹاک مارکیٹ کی ایپ ڈیلیٹ نہیں کر دینی چاہیے؟ میرا مطلب ہے اگر میں قیمتیں دیکھوں گا ہی نہیں تو میں اس کے پاگل پن سے بچ جاؤں گا. یہ سوچنا تو بہت آسان ہے لیکن پھر ایک مسئلہ ہے. اگر میں قیمتیں ہی نظر انداز کر دوں تو مجھے سستے شیئرز کا پتہ کیسے چلے گا؟ کیا قیمتوں سے مکمل آنکھیں بند کر لینا ہی واحد حل ہے؟ نہیں، آنکھیں بند کرنا حل نہیں ہے. گراہم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مسٹر مارکیٹ کو اپنا آقا نہیں بنانا بلکہ اسے اپنا خادم بنانا ہے. خادم بنانا ہے؟ وہ کیسے؟ قیمتیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے نہیں. اگر مسٹر مارکیٹ کسی دن بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے اور ایک بہترین کمپنی کا شیئر جس کی اصل مالیت $100 ہے وہ آپ کو $50 میں بیچنے پر بضد ہے تو ایپ ڈیلیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پاگل پن اور خوف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خرید لینا چاہیے، اور اسے ہم بیئر مارکیٹ یا مندی کہتے ہیں، جسے ایک ذہین سرمایہ کار ایک شاندار سیل سمجھتا ہے. واہ، بالکل ویسے جیسے کسی پسندیدہ برانڈ پر 50% ڈسکاؤنٹ لگا ہو. جی بالکل. اور جب مسٹر مارکیٹ خامخواہ کی خوشی میں ناچ رہا ہو اور $50 کی چیز 200 میں مانگ رہا ہو تو اسے بیچ دینا چاہیے. صحیح. تو اصل ہنر قیمتوں کو نظر انداز کرنا نہیں بلکہ قیمتوں کے جذباتی اثر سے خود کو بچانا ہے. بالکل درست، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ڈسکاؤنٹ پر خریدیں اور مہنگا بیچیں، لیکن اگر ہم عملی زندگی کی بات کریں تو ایک عام انسان جس کی نوکری ہے، خاندان ہے، جی وہ سارا دن اسکرین کے سامنے بیٹھ کر مسٹر مارکیٹ کا موڈ تو چیک نہیں کر سکتا نا. تو ایک عام شخص اس پاگل پن بھرے بازار میں زندہ کیسے رہے؟ دیکھیں، گراہم نے اس عملی مسئلے کو بہت گہرائی سے سمجھا تھا، اور اسی لیے انہوں نے سرمایہ کاروں کو ان کی عمر یا دولت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے بجائے ان کے مزاج کی بنیاد پر بانٹا ہے. مزاج کی بنیاد پر؟ وہ دو اقسام کون سی ہیں؟ ایک ہے دفاعی سرمایہ کار اور دوسرا ہے متحرک سرمایہ کار. تو فرض کریں کسی کی نوکری صبح 9 سے شام 5 بجے تک کی ہے اور وہ کمپنیوں کی بیلنس شیٹس پڑھنے میں سردرد محسوس کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ دفاعی سرمایہ کار کی کیٹیگری میں آئے گا. تو ایسے شخص کے لیے اس مارکیٹ میں کیا حل ہے؟ وہ کیا کرے؟ میں بتاتی ہوں. دفاعی سرمایہ کار کے لیے گراہم کا سب سے بڑا اصول سادگی اور ذہنی سکون ہے. چونکہ روزمرہ کی بنیاد پر انفرادی کمپنیوں پر تحقیق نہیں کی جا سکتی. صحیح. اس لیے جیسن زویگ کے مطابق آج کے دور میں انڈیکس فنڈز سب سے بہترین چیز ہیں. یہ انڈیکس فنڈز کیسے کام کرتے ہیں؟ انڈیکس فنڈ کا میکنزم بڑا دلچسپ ہے. بجائے اس کے کہ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ کون سی ایک کمپنی اچھا پرفارم کرے گی، آپ ایک انڈیکس فنڈ لے لیتے ہیں اور اس فنڈ کے ذریعے مارکیٹ کی سینکڑوں بہترین کمپنیوں کا ایک ایک چھوٹا سا حصہ خرید لیا جاتا ہے، رائٹ؟ بالکل. یعنی پورے کے پورے بازار میں سرمایہ کاری کر دی جاتی ہے. اگر ایک کمپنی ڈوب بھی جائے تو باقی اسے سنبھال لیتی ہیں. اس طرح انفرادی رسک سے مکمل طور پر بچا جا سکتا ہے. جی. اور کتاب میں اس دفاعی حکمت عملی کے لیے ایک بہت خاص فارمولا بھی دیا گیا ہے، یعنی 50-50 کا اصول. ہاں، میں نے بھی پڑھا تھا. یہ 50-50 کا اصول کیسے کام کرتا ہے؟ گراہم کہتے ہیں کہ ایک دفاعی سرمایہ کار کو اپنے سرمایے کو سٹاکس اور بانڈز کے درمیان نصف نصف یعنی 50-50% کے تناسب سے تقسیم کر دینا چاہیے. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس میکنزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سٹاکس اور بانڈز کا اکثر الٹ رشتہ ہوتا ہے. جب سٹاک مارکیٹ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہوتی ہے تو پورٹ فولیو میں سٹاکس کا حصہ بڑھ کر شاید 60% ہو جائے گا. بالکل. تب آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ سٹاکس بیچ کر اس پیسے سے مزید بانڈز خرید لیں گے تاکہ تناسب دوبارہ 50-50 ہو جائے. واہ، اس عمل میں خود بخود مہنگے داموں شیئرز فروخت ہو گئے. جی. اور اگر مارکیٹ کریش کر جائے اور سٹاکس کی مالیت کم ہو کر 40% رہ جائے تو بانڈز بیچ کر سستے سٹاکس خریدے جائیں گے اور دوبارہ اسے 50% پر لے آیا جائے گا. بالکل. اس کا مطلب ہے خود بخود سستے داموں خریداری ہو گئی. اور یہ ایک ایسا شاندار آٹو پائلٹ نظام ہے جو ہمارے جذبات کو فیصلوں سے نکال دیتا ہے. یہ تو واقعی ایک زبردست حکمت عملی ہے جہاں سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ کب خریدنا ہے اور کب بیچنا ہے. لیکن پھر وہ متحرک سرمایہ کار کون ہے؟ کیا وہ سارا دن اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ٹریڈنگ کرتا ہے؟
اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو متحرک سرمایہ کار وہ نہیں جو روزانہ ٹریڈنگ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ خطرہ موڑ لیتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو مارکیٹ سے تھوڑا بہتر منافع کمانے کے لیے اپنا وقت، توانائی اور سخت محنت لگانے کو تیار ہے۔ یعنی وہ سالانہ رپورٹس پڑھتا ہے، کمپنیوں کے قرضوں کا جائزہ لیتا ہے۔ بالکل، اور ایسی کمپنیاں ڈھونڈ نکالتا ہے جنہیں مارکیٹ نے خوف کی وجہ سے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہو۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ مطلب اگر روزانہ چند گھنٹے تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے تو متحرک بننا بے وقوفی ہوگی۔ جی، متحرک سرمایہ کار بننے کی کوشش جمع پونجی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ متحرک ہونے کا مطلب زیادہ رسک لینا نہیں بلکہ زیادہ محنت کرنا ہے۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ ہم نے دفاعی سرمایہ کار کو دیکھ لیا جو آٹو پائلٹ پر چلتا ہے، جی، اور متحرک کو دیکھ لیا جو دن رات تحقیق کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کوئی تو ایسی مشترکہ چیز ہوگی نا، کوئی ایسا حتمی اصول جو اس پوری کتاب کی جان ہو۔ اگر سب کچھ بھول جائے تو وہ کون سا ایک تصور ہے جو یاد رکھنا چاہیے؟ اس پوری کتاب کا نچوڑ اور سرمایہ کاری کی دنیا کا سب سے طاقتور تصور صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے، اور وہ ہے مارجن آف سیفٹی۔ مارجن آف سیفٹی، گراہم کے مطابق اس کا کیا کردار ہے؟ گراہم کے مطابق اگر ایک کامیاب سرمایہ کار بننا ہے تو ہمیشہ ہر خریداری میں مارجن آف سیفٹی یعنی حفاظت کی گنجائش رکھنی ہوگی۔ لیکن اس کا عملی طور پر مطلب کیا ہے؟ یہ گنجائش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے کسی چیز کی انٹرنزک ویلیو یا اندرونی اور حقیقی مالیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ اب یہ اندرونی مالیت کیسے نکلتی ہے؟ اس کے لیے اسٹاک مارکیٹ کی اسکرین نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کمپنی کو دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی کے پاس کتنی فیکٹریاں ہیں، اس کا کیش فلو کیسا ہے، اس پر کتنا قرضہ ہے اور اس کا برانڈ کتنا مضبوط ہے۔ جی، ان سب چیزوں کا حساب لگا کر فرض کریں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کمپنی کے ایک شیئر کی اصل مالیت $100 ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اب فرض کریں مسٹر مارکیٹ وہ شیئر $95 میں دے رہا ہے، تو کیا میں اسے خرید لوں؟ نہیں، کیونکہ اس میں مارجن آف سیفٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے حساب کتاب میں تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی یا مارکیٹ کے حالات خراب ہو گئے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اور اگر مسٹر مارکیٹ پاگل پن کا شکار ہے اور وہ $100 کی مالیت والا شیئر $60 میں دے رہا ہے تو تب بھی آپ کا پیسہ ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ ذرائع میں اس کی کچھ کمال کی مثالیں بھی موجود ہیں، مثلا 1920 کی دہائی کے ریئل اسٹیٹ بانڈز کی۔ جی، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ جب وہ بانڈز اپنی پوری قیمت یعنی 100 سینٹ پر بک رہے تھے تو وہ انتہائی رسکی تھے کیونکہ ان کے پیچھے اتنی مالیت کے اثاثے نہیں تھے۔ بالکل، لیکن پھر جب 1930 کی دہائی میں معاشی بحران آیا اور ان کی قیمت گر کر صرف 10 سینٹ رہ گئی تو اچانک وہ بانڈز ایک انتہائی محفوظ سرمایہ کاری بن گئے، کیونکہ اب ان کے پیچھے موجود اثاثوں کی مالیت ان 10 سینٹ سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی طرح A&P گروسری کمپنی کی مثال بھی ہے۔ 1929 میں اس کا شیئر $494 کا تھا، لیکن 1932 تک وہ گر کر 104 پر آ گیا۔ اور پھر 1938 میں صرف $36 کا رہ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمپنی لگ بھگ اتنا ہی منافع کما رہی تھی جتنا پہلے۔ جی، اس کے سٹورز چل رہے تھے، وہ کیش بنا رہی تھی، لیکن مارکیٹ کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ اس نے قیمت کو اصل مالیت سے بہت نیچے گرا دیا۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سخت سوال ابھر رہا ہے۔ 1930 کی دہائی تو بہت پرانی بات ہے، آج ہم انٹرنیٹ کے دور میں بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، معلومات روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں اور وال سٹریٹ کے سپر کمپیوٹرز ملی سیکنڈز میں مارکیٹ کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آج کے اس جدید دور میں واقعی $100 کی چیز $60 میں ملنا ممکن ہے؟ ہاں جی، کیا مارکیٹ اب اتنی ہوشیار نہیں ہو گئی کہ ایسے سستے سودے پیدا ہی نہ ہونے دیں؟ یہ مارجن آف سیفٹی والا اصول آج کے دور میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ یہ بظاہر ایک بہت منطقی سوال لگتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، معلومات کی رفتار بدل گئی ہے، لیکن وہ دماغ جو اس معلومات کو پروسیس کرتا ہے وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا ہزاروں سال پہلے تھا۔ در حقیقت انٹرنیٹ کی وجہ سے معلومات کی بمباری نے لوگوں کو زیادہ عقل مند نہیں بنایا، بلکہ ان کے جذباتی رد عمل کو اور زیادہ تیز اور غیر متوازن کر دیا ہے۔ جی، آج بھی جب کوئی بری خبر آتی ہے تو لوگ گھبرا کر راتوں رات اچھی بھلی کمپنیوں کے شیئرز پھینک دیتے ہیں۔
آج بھی منڈیاں کریش ہوتی ہیں، جہاں انسان شامل ہیں وہاں غیر معقولیت اور پاگل پن ہمیشہ رہے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک مسٹر مارکیٹ کا یہ پاگل پن موجود ہے تب تک مارجن آف سیفٹی کے ساتھ سستے اور شاندار مواقع پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ سرمایہ کاری کا تعلق فزکس کے فارمولے رٹنے یا آئی کیو ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر لینے سے نہیں ہے۔ جی، نیوٹن جیسا جینیس بھی اپنے جذبات کی وجہ سے مار کھا گیا۔ سرمایہ کاری کا مطلب دوسروں کو ہرانا یا مارکیٹ سے آگے نکلنا نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب اپنے آپ کو، اپنے خوف اور اپنے لالچ کو قابو میں رکھنا ہے۔ بالکل، چاہے انڈیکس فنڈز کے ذریعے دفاعی حکمت عملی اپنائی جائے یا محنت کر کے متحرک سرمایہ کار بنا جائے۔ مسٹر مارکیٹ کے پاگل پن سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ڈھال مارجن آف سیفٹی ہی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں گرہم کی پوری فلسفی کے ایک نئے اور گہرے پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ سمجھ کر ڈرتے ہیں کہ سرمایہ کاری میں سب سے بڑا خطرہ کوئی بیرونی طاقت ہے، جیسے مارکیٹ کا کریش ہونا، معیشت کا ڈوب جانا یا کسی بڑی کمپنی کا دیوالیہ ہو جانا۔ جی، لیکن اس ساری بحث کے بعد ذرا سوچئے، کیا سب سے بڑا مالی خطرہ، سب سے خطرناک دشمن دراصل وہ چہرہ تو نہیں جو ہر صبح ہمیں آئینے میں نظر آتا ہے؟ کیا ہماری اپنی انسانی فطرت، ہمارے بے قابو جذبات اور ہجوم کے پیچھے بھاگنے کی ہماری عادت ہی ہماری دولت کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہے؟